وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدنا علما۔ تو لاسٹ والے لیکچر میں ہم نے ہوا کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، اور ہوا کے ریلیٹڈ کچھ اس کے ساتھ ہم نے کچھ الفاظ بھی جوڑے تھے، اور ہوا کی ٹرانسلیشن میں نے سمپلی بولی تھی یہ ایک ایسا ضمیر ہے، ایک ایسا پروناؤن ہے جو میل کے بدلے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح سے انگلش میں ہم کسی نام کے لیے، کسی بوائے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم عربی میں ہوا کا لفظ کسی بھی میل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم ایک نیا رول پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ والی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہے گی، کیونکہ ہم نے ہوا کے بارے میں سب کچھ پڑھا اب، اور جو یہاں پہ ریڈ لیٹرز ہیں نا، ریڈ لیٹر میں تو ہوا 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 وہ ہوا ہے، تو اس کو ہم نے ٹرانسلیشن میں دیکھا، لیکن جو بلیک لیٹرز ہیں ان کو ہم نے مطلب پہلی بک میں سارے الفاظ کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سلائیڈ کو آپ خود ٹرائی کر لیجئے، جہاں جہاں پہ آپ کو نہ آئے آپ کل پوچھ لینا، اور اگر آپ کو اچھی طرح سے آ جائے تو آپ گروپ میں اس کو لکھ کے سینڈ کرنا۔ تو آج ہم دیکھیں گے هو الحق۔ دیکھیے سمپل ورڈ میں نے بولا تھا کہ جب ہم ہوا کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ آئے گا تو ہوا حق، وہ حق ہے، یعنی سمپل ٹرانسلیشن ہوگی وہ حق ہے۔ لیکن اگر الف لام اسی حق کے سامنے ڈالیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ ہوا حق کی ٹرانسلیشن ہوگی وہ حق ہے سمپلی، لیکن جب ہم هو الحق کہیں گے تو وہی حق ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی حق ہے ہی نہیں، حق اصل میں وہی ہے۔ جس طرح سے ہم کہیں گے کہ اگر ہم کہیں گے اللہ ہی حق ہے تو وہاں پہ ہم ہوا حق استعمال نہیں کریں گے، بلکہ فوکس کرنے کے لیے اور فورس دینے کے لیے ہم هو الحق استعمال کریں گے، الف لام ڈالیں گے، کیونکہ تھوڑا سا زور دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہوا آئے پھر اس کے بعد کسی ورڈ کے ساتھ الف لام ہم پریفکس کریں تو اس کو مطلب زور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہی ہے، وہی ہے۔ اگر کہیں هو الخالق، وہی خالق ہے۔ اگر کہیں گے ہوا خالق تو سمپلی ہوگی وہ خالق ہے۔ تو اس چیز کی ڈفرینشیٹ ہمیں آنی چاہیے، الف لام کے ساتھ کیسے ٹرانسلیشن ہوگی اور الف لام کے بنا کیسے ٹرانسلیشن ہوگی۔ تو اس رول کو ہم نے بک 1 میں بھی سیکھا تھا۔ میں نے بولا تھا کہ جب ہم الف لام ایڈ نہیں کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن سمپل ہوتی ہے، 3 طرح کی ٹرانسلیشنز ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں حق، کوئی حق، ایک حق یا حق ہے، تو وہی ٹرانسلیشن یہاں پہ ہوتی ہے ہوا حق، وہ حق ہے، تو ان میں سے ایک ہوتی ہے یہاں پہ۔ اور اگر الف لام ایڈ کریں گے تو میں نے بولا تھا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن سمپلی اسی لفظ میں ہوتی ہے، مطلب هو الحق وہی حق ہے۔ لیکن اب الف لام آیا تو تھوڑا سا یہاں پہ زور دینے کے لیے قرآن نے ایسے الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں بات کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے، قرآن کے بارے میں، تو وہاں پہ الف لام اب هو القرآن هو الفرقان، وہی فرقان ہے، هو الحق وہی حق ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا زور دینا پڑتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی اصل جو حق ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس والی سلائیڈ کو دیکھیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی ٹرانسلیشن اب ہو گئی۔ هو القادر
اب اللہ تعالیٰ کے نام جو بھی آئے ان کے ساتھ الف لام آتا ہے تو هو القادر وہی قادر ہیں، هو الحق وہی حق ہے، هو الباطل وہی باطل ہے یا باطل کو ناحق بھی کہہ سکتے ہیں ہم، هو الرحمن وہی رحمان ہے، هو القوی وہی قوت والا ہے، وہی طاقت والا ہے۔ دیکھیے ان الفاظ اگر ہم کہیں گے نا سمپلی کسی کے بارے میں هو قوی، الف لام نہیں ڈالیں گے تو وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے قوی ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر میں کسی مرد کو بولوں گا ہوا قوی، آپ کو بولوں گا کہ وہ قوی ہے، وہ طاقتور ہے، لیکن ایک دن آئے گا وہ بوڑھا ہو جائے گا، ایک دن آئے گا وہ مر جائے گا، ایک دن آئے گا وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو ختم ہو گیا طاقت وقت۔ لیکن اللہ کے لیے الف لام ڈالنا پڑتا ہے، هو القوی وہی قوی ہے، یعنی وہ دائمی قوی ہے، وہ باقی رہنے والا طاقتور ہے۔ تو ان مائنیوٹ سی ڈفرینسز کو جو اگر آپ یاد رکھو گے تو تبھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، آپ کو ڈفرینشیٹ پتہ چلے گا کہ الف لام میں کیسے استعمال کرتے اور بنا الف لام کے کیسے ترجمہ ہوتا ہے۔ هو السمیع وہی سننے والا ہے۔ دیکھیں انسان کے بارے میں اگر ہم کہیں گے کہ انسان بھی تو سنتا ہے، اگر ہم کہیں گے هو سمیع وہ سنتا ہے یا سننے والا ہے تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے انسان سنتا ہے، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کان بھی جواب دیتے ہیں، آنکھیں بھی جواب دیتی ہے، گھٹنے بھی جواب دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہے هو السمیع۔ اب یہاں پہ الف لام ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کا ریزن ایک ہے کہ مطلب میں نے یہاں نہیں پڑھا کہ جس طرح سے میں نے اوپر پڑھا هو الباطل تو لام کی آواز آئی هو القادر، یا اسی طرح سے هو القوی، تو یہاں پہ میں نے الف لام نہیں پڑھا، میں نے کہا هو السمیع، تو یہاں پہ لام ڈراپ کیوں ہوا؟ اس کا ایک ریزن ہے حروف شمسی اور حروف قمری کا، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ کہیں بیٹھ جائے سب کانشیس میں۔ تو کیا ہے کہ اگر حروف قمری ہوگا نا وہ 15 ہے، تب میں آپ کو بتاؤں گا ان کی ڈیٹیل کے حروف قمری کتنے ہیں، حروف شمسی کتنے ہیں۔ ابھی آپ فی الحال یاد رکھ لیجئے حروف قمری کچھ ایسے لفظ ہے جن کے سامنے جب الف لام آ جائے تو پڑھا جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ میں کہوں القمر تو پڑھا جاتا ہے، کاف حروف قمری میں ہے، لیکن سین جو ہے نا یہ حروف شمسی میں ہے، جب ان کے سامنے الف لام آ جائے تو وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، لیکن میننگ میں بھی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جب ہم اس تک پہنچیں گے تو تب میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں۔ فی الحال اب یہاں پہ اتنا ہی یاد رکھ لیجئے، میں نے کیوں نہیں پڑھا الف لام یہاں پہ، میں نے کیوں نہیں پڑھا هو السمیع، میں نے کیوں پڑھا هو السمیع، ریزن یہ ہے کہ یہ حروف شمسی میں سے ہیں۔ حروف شمسی قمری کی شیٹ ہمیں تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے یہاں پہ، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اچھے سے بتاؤں گا میں تب۔ هو العذاب تو عین یہاں پہ حروف قمری ہے تو الف لام میں نے پڑھا تبھی، هو العذاب تو وہی عذاب ہے، هو الخسران وہی نقصان ہے، هو الضلال وہی گمراہ ہے، هو الفضل وہی فضل ہے، یعنی فضل مطلب بلیسنگز کو کہتے ہیں، هو الاول وہی پہلا ہے، فہو المہتدی تو وہی ہدایت دینے والا ہے یا ہدایت یافتہ ہے، هو الغنی وہی مالدار ہے، هو الحی وہی زندہ رہنے والا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، هو الخلاق وہی پیدا کرنے والا ہے، هو الابتر۔ دیکھیں ابتر کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو ابتر کیا ہے؟ ابتر اس انسان کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہ بیٹا ہو، جس کو کوئی بیٹا نہ ہو، خاص طور پہ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو بیٹا نہ ہو، بیٹیاں نہیں بیٹا، کیونکہ مکہ کے مشرکین جو اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیتے تھے، کہتے تھے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانئک هو الابتر۔ اسی کے اپوزٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر نازل کیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 3 بیٹے یا 4 تھے،
تو وہ تو ابتدائی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. تو پھر مکہ کے کفار نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ طعنہ دیتے تھے کہ اب اس کا دین کون سنے گا, اب اس کا دین کی بات کون سنے گا, کیونکہ اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے, بیٹا تو آگے لے کے چلے گا, بیٹیاں کیا کرے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر, پس تم آپس اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہمارے لیے پڑھو, قربانیاں وغیرہ کرو. ان شانئک ھو الابتر, بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر ہے, یعنی جڑ کٹا ہے. پھر اس کا رزلٹ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ابھی بھی 2 بلین سے زیادہ لوگ بنا دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں. لیکن اس کیا تھا نام ان کا, وہی شیبہ اتبا وغیرہ, ابو لہب ابو جہل وغیرہ, ان کا تو نام جب بھی کوئی لیتا ہے تو لان تان کرتا ہے. اسے پتہ چلا کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھا بنا بیٹا ہونے کے بھی. تو ابتر کہتے ہیں اسی کو. ابتر کا اردو ٹرانسلیشن ہوتا ہے جڑ کٹا, یعنی جس کی اب جڑ باقی نہ رہے. عمومی طور پہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں مانا جاتا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو اس کو کیا بنے گا, اس کو کیا ہوگا. لیکن بیٹیاں تو آج کل ان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کا بیٹا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اس پہ راضی ہونا چاہیے. لیکن ابتر اب اس کو کہتے ہیں جس کا بیٹا نہ ہو, مطلب جس کا جو سوچ ہو, جس کا جو آئیڈیالوجی ہو, جس کا جو خاندان ہو, وہ اب آگے نہ چل سکے. تو اسی لیے ابتر کہتے ہیں اسی کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو, تو وہی ابتر ہے. اچھا, فاللہ, تو اللہ هو الولی, وہی ولی ہے, یعنی وہی دوست ہے یا وہی نگہبان ہے. 2 ٹرانسلیشنز ولی کی ہوتی ہے, لیکن اچھی ٹرانسلیشن اس کی دوست ہے. ہو تو وہی ہے ولی. ان اللہ, کہ اللہ یا بے شک اللہ, هو الحق, وہی حق ہے. تو یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. تو یہاں پہ ہم کلاس کو کنکلوڈ کریں گے, کیونکہ آپ کو لکھنا بھی پڑتا ہے, اتنا کافی ہے. لیکن اس سلائیڈ کو آپ کیا کر لیجئے, ایک بار اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے 10-15 منٹ میں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہمیں نہیں آتا ہے تو اس کو گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. اور گروپ کے ساتھ ساتھ اگر آپ خود سرچ کر لو چیٹ GPT کو استعمال کر کے, یا کوئی اور اپلیکیشن گوگل بھی اچھی طرح سے آپ کو پرووائڈ کرے گا ان کے میننگز, تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. تو مزید اسے کیا ہوگا, اسے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیونکہ انسان اگر 30 سال بھی پڑھے گا نا, پھر اپنا انالیسس نہ کرے, اپنے آپ کو محاسبہ نہ کرے, کہ پریکٹس نہ کرے, تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کتنا سیکھا ہے کتنا نہیں سیکھا ہے. اس لیے اس میں تو ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہے. کہیں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوگا تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہو, یا آج کل آپ کے ہاتھ میں پورا دنیا ہے.